آج کے اس تجزیے میں ہم سیدھے کچھ ایسے سائنسی معموں کی طرف چھلانگ لگائیں گے جو ہمارے جدید ترین سائنسی ماڈلز کو بھی چکرا دیتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ ماننا تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود ہماری کائنات اور خود ہماری دنیا میں ایسے خوفناک اور ناقابل فہم مظاہر موجود ہیں جو ہر سائنسی وضاحت کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن حقیقت اب بھی ایسے رازوں سے بھری پڑی ہے جو کسی بھی طے شدہ اصول کو نہیں مانتے۔ تو آئیے بالکل وقت ضائع کیے بغیر ان معموں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ روایتی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ذرا اس ایک بنیادی سوال پر غور کریں۔ کیا ہوتا ہے جب اصول اور حقیقت آپس میں ہی ٹکرا جائیں؟ یعنی جب کائنات اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ ہم ان باتوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں جو سائنس نے بڑی محنت سے ثابت کی ہیں، لیکن جب وہ سائنسی یقین اچانک متزلزل ہوتا ہے تو اصل اسرار وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ آج کا یہ سارا سفر اسی بارے میں ہے کہ جب کائنات اپنے ہی اصول توڑتی ہے تو وہ ہمیں کس طرح حیرت اور ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آئیے نامعلوم کہ اس سفر کا آغاز ایک ایسے پیمانے سے کرتے ہیں جو ہمارے سب سے قریب ہے، یعنی ہمارے اندر کے راز، انسانی حیاتیات اور شعور کی غیر معمولی باتیں۔ میڈیکل سائنس کے سب سے حیران کن اور سچ کہیں تو تھوڑے خوفناک رجحانات میں سے ایک ٹرمینل لوسیڈیٹی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک مریض جو الزائمر یا دماغی رسولی جیسی شدید بیماری کی وجہ سے برسوں سے اپنے بچوں تک کو نہیں پہچانتا، وہ انتقال سے چند گھنٹے پہلے اچانک مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ پرانی یادیں دہراتا ہے، بالکل نارمل باتیں کرتا ہے اور سب سے الوداع کہتا ہے۔ حیاتیات کا سیدھا سا اصول یہ ہے کہ جو دماغی خلیے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں وہ کسی صورت یادیں پروسیس نہیں کر سکتے۔ یہ تو ناممکن ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سائنسدان اسے نیٹ ورک ڈسکنیکشن ہائپوتھیسس کا نام دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مرتے وقت دماغ کا آخری نیورو کیمیکل دھماکہ کچھ عارضی راستے کھول دیتا ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ یہ صرف ایک مفروضہ ہے، اور یہ رجحان آج بھی طب کی دنیا میں ایک بہت بڑا حل نہ ہونے والا معمہ ہے۔ اور یہ پریشان کن صورتحال ہمیں 1916 سے 1930 کی دہائی کے اس دور کی طرف لے جاتی ہے جب ایک انتہائی پر اسرار وبا دنیا بھر میں پھیلی۔ اسے انسیفلائٹس لیتھارجیکا یا سلیپی سکنس یعنی نیند کی بیماری کہا گیا۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی۔ 1920 کی دہائی میں یہ اپنے عروج پر پہنچی اور اس نے لاکھوں لوگوں کو لفظی طور پر زندہ مجسموں میں تبدیل کر دیا۔ متاثرین اپنے ہی جسموں کے اندر قید ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ سب کچھ سن سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے، لیکن ہلنے یا بولنے سے بالکل قاصر تھے۔ آدھے ملین سے زیادہ لوگ اس میں جان کی بازی ہار گئے، اور پھر 1930 کی دہائی میں یہ بیماری بالکل اسی طرح اچانک غائب ہو گئی جیسے آئی تھی۔ آج کے جدید دور میں بھی میڈیکل سائنس کو کوئی ایسا وائرس، بیکٹیریا یا زہریلا مادہ نہیں ملا جو اس کی وضاحت کر سکے۔ اور سب سے زیادہ ڈرانے والی بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل نہیں معلوم یہ کہاں سے آئی تھی، اور کیا پتہ یہ کسی دن دوبارہ جاگ اٹھے۔ انسانی تاریخ کے حوالے سے ایک اور بات جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے وہ ہمارے ڈی این اے کی تقسیم ہے۔ ہمارے ڈی این اے کا 81% حصہ ان انسانی آباء و اجداد سے ملتا ہے جنہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن بقایا 19% کا کیا؟ کمپیوٹرائز بائیولوجی نے حال ہی میں ایک بہت ہی پریشان کن خلا دریافت کیا ہے۔ کچھ جدید انسانی آبادیوں کے ڈی این اے میں ایسے حصے موجود ہیں جو کسی بھی معلوم نسل سے میچ ہی نہیں کرتے۔ سائنسدان اسے ایک گوسٹ نوع یا ایک پراسرار نامعلوم انسانی نسل کا ڈی این اے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کا اس نسل سے تعلق رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی ڈھانچہ، کوئی اوزار یا کوئی کھوپڑی آج تک نہیں ملی۔ ہم بالکل نہیں جانتے کہ وہ دکھتے کیسے تھے یا اچانک ان کے ساتھ ہوا کیا۔ آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب ہمیشہ سے زندگی کے ایک بنیادی اصول کو مانتے آئے ہیں کہ یہ بالکل بائنری ہے، یعنی کوئی چیز یا تو زندہ ہے یا پھر مردہ، اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ٹھہریے، حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک تیسری حالت دریافت کر لی ہے۔ جب مینڈک یا انسان کے مردہ خلیات کو نکالا گیا تو انہوں نے حیرت انگیز طور پر خود کو دوبارہ منظم کیا اور زینوبوٹس اور اینتھروبوٹس نامی بالکل نئی خردبینی شکلیں اختیار کر لیں۔ یہ نئے جاندار خود حرکت کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ خراب خلیات کی مرمت بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی موت کے بعد خلیات کا خود کو اس طرح نئے سرے سے منظم کرنا یہ صاف بتا رہا ہے کہ ہمیں موت اور زندگی کی بنیادی تعریف کو ہی مکمل طور پر دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ انسانی جسم کی ان الجھا دینے والی پیچیدگیوں سے نکل کر اب اپنے زاویے کو تھوڑا وسیع کرتے ہیں، چلتے ہیں زمین پر موجود خامیوں یعنی ارتقائی خامیوں اور سیاروی غیر معمولی حقائق کی طرف جو ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں۔
ہم سب جانتے ہیں کہ حیاتیات کا ایک سیدھا سا اصول ہے کہ وقت ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، پہلے پیدائش، پھر بڑھاپا اور پھر موت۔ لیکن یہ اصول ایک خاص جاندار یعنی ایموج جیلی فش یا ٹوریٹوپسس ڈورنے پر آ کر مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جیلی فش ٹرانس ڈفرینسیشن نامی ایک حیران انگیز عمل سے گزرتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب اس جیلی فش کو چوٹ لگتی ہے یا یہ بوڑھی ہونے لگتی ہے تو یہ لفظی طور پر اپنے ٹینٹیکلز کو واپس اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، ایک خلیے کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر سے ایک بچہ یعنی پولپ کی صورت میں دوبارہ جنم لیتی ہے۔ یہ بالکل کسی حیاتیاتی ٹائم مشین کی طرح ہے۔ یہ جاندار لامنتہائی طور پر اپنی زندگی کے چکر کو الٹ سکتا ہے اور موت کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ سائنس آج تک سر کھجا رہی ہے۔ حیاتیاتی ارتقاء کی ایک اور پراسرار خامی پر ذرا غور کریں، جسے ٹیلی مانسٹر کہا جاتا ہے۔ یہ الینوئی میں دریافت ہونے والا کوئی 30 کروڑ سال پرانا فوسل ہے، اور اس کی خصوصیات وہ تو اتنی عجیب ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ ایک ٹورپیڈو کی شکل کا نرم جسم، اسکویڈ جیسی فنگ، ڈنڈے جیسی سخت آنکھیں اور دانتوں والا پنجے جیسا منہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مختلف جانوروں کے پرزے اندھیرے میں جوڑ کر کوئی فرینکنسٹین کا مانسٹر بنا دیا ہو۔ سب سے دلچسپ اور پاگل کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کے 1000 سے زیادہ مکمل طور پر محفوظ فوسلز مل چکے ہیں، لیکن آج تک دنیا بھر کے سائنسدان اس ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ یہ دراصل کون سا جانور تھا اور یہ ہمارے ارتقائی درخت میں فٹ کہاں بیٹھتا ہے۔ اب اس بڑے ہندسے یعنی 100 کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ تعداد ہماری زمین کے اندر گہرائی میں چھپی ایک بہت بڑی کائناتی خامی کو بیان کرتی ہے۔ زلزلوں کی لہروں کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے زمین کے مینٹل میں بالکل کول کے اوپر 2 بہت بڑے اور کثیف ڈھانچے دریافت کیے ہیں، اور یہ اتنے دیویائیکل ہیں کہ اگر انہیں زمین سے باہر نکالا جائے تو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے 100 گنا زیادہ لمبے ہوں گے۔ جی ہاں، 100 گنا۔ ان میں سے ایک افریقہ کے نیچے دبا ہے اور دوسرا بحر الاقیانوس کے نیچے۔ ان کی کیمیائی ساخت ارد گرد کی چٹانوں سے بالکل مختلف ہے۔ اب ذرا سب سے زیادہ چکر دینے والے مفروضے کو سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید تھیا نامی ایک قدیم خلائی سیارے کی باقیات ہیں جو 4.5 ارب سال پہلے ہماری زمین سے ٹکرایا تھا۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ہمارے پیروں تلے آج بھی کسی اور سیارے کے ٹکڑے دفن ہوں؟ یہ خیال ہی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ اور پھر باری آتی ہے اس ناقابل یقین درجہ حرارت کی، 20,000 ڈگری کیلوین۔ یہ کوئی خلا کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے لیبارٹریوں میں بآسانی دہرایا جا سکتا ہے، جسے سونو لیومینسنس یعنی جار میں ستارہ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پانی میں موجود ایک چھوٹے سے بلبلے پر مخصوص آواز کی لہریں چھوڑی جاتی ہیں تو وہ بلبلا تیزی سے سکڑتا ہے اور روشنی کا ایک فلیش خارج کرتا ہے۔ لیکن اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ سکڑتے وقت اس بلبلے کے اندر کا درجہ حرارت سورج کی سطح سے 3 گنا زیادہ یعنی 20,000 ڈگری کیلوین تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا 1 سیکنڈ کے بھی چھوٹے سے حصے کے لیے پانی کے برتن میں ایک چھوٹا سا سورج پیدا ہو جاتا ہے۔ دہائیوں کی تحقیق کے بعد بھی طبیعیات دان آج تک اس پراسرار اور انتہائی گرم عمل کی کوئی بھی متفقہ وضاحت پیش نہیں کر سکے۔ زمین کی گہرائیوں اور پانی کے بلبلوں سے نکل کر اب ذرا اپنی نظریں گہری خلا کی طرف موڑتے ہیں۔ گہری خلا کے راز، جہاں کائناتی مظاہر نہ صرف ہماری سمجھ سے بالا تر ہے بلکہ یہ طبیعیات کے ان قوانین کی ہی دھجیاں اڑا دیتے ہیں جن پر ہماری پوری سائنس کھڑی ہے۔ اب ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو میاں کے ایونٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ 2012 میں ایک جاپانی سائنسدان فسا میاکے نے قدیم درختوں کے حلقوں کا مطالعہ کیا اور سال 774 عیسوی میں حلقے میں کاربن 14 کی ایک بالکل غیر معمولی سطح دریافت کر لی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس سال زمین پر ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور کائناتی تابکاری کی لہر ٹکرائی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ میں آسمان پر کسی بڑے دھماکے یا واقعے کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ لہر آخر آئی کہاں سے تھی۔ مزید تحقیق پر یہ دل دہلا دینے والا انکشاف ہوا کہ یہ پراسرار تابکاری کی لہریں ہر 1000 سال بعد زمین کو نشانہ بناتی ہیں۔ کیا یہ کوئی بہت بڑا شمسی طوفان ہے یا کچھ اور؟ وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی پوشیدہ اور بے پناہ طاقتور قوت ہماری زمین کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ اب ذرا ان کائناتی خصوصیات پر غور کریں۔ 2021 میں دریافت ہونے والا اماٹراسو پارٹیکل تاریخ کا دوسرا سب سے طاقتور کائناتی ذرہ مانا جاتا ہے۔ اس کی توانائی 240 ایکسا الیکٹران وولٹ تھی، جو عام انسانی فہم سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
لیکن اس میں جو بات واقعی خوفناک ہے وہ اس کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ آیا کہاں سے تھا۔ جب سائنسدانوں نے اس ذرے کے راستے کا الٹا سراغ لگایا تو وہ سیدھا لوکل وائڈ نامی خلا کے ایک ایسے حصے کی طرف جاتا تھا جو مکمل طور پر 100% خالی ہے۔ وہاں کوئی کہکشاں، کوئی سپر میسو بلیک ہول یا کوئی سپر نووا موجود ہی نہیں ہے جو اتنی بڑی توانائی پیدا کر سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک بالکل مردہ اور خالی خلا سے اتنی طاقتور چیز فائر کیسے کی گئی؟ یہ تو سراسر ہماری منطق اور فزکس کے خلاف ہے۔ ہم سب نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے بارے میں سن رکھا ہے۔ اس نے جب کائنات کی شروعات یعنی بگ بینگ کے فوراً بعد کے وقت کی طرف دیکھا تو اس سے وہ بالکل نہیں ملا جس کی توقع تھی۔ اس کی بجائے اس نے خلا میں یہ چھوٹے سرخ نقطے دریافت کیے۔ یہ دراصل وہ کہکشائیں ہیں جو بگ بینگ کے فوراً بعد موجود تھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے موجودہ کائناتی ماڈل کے حساب سے ناممکن حد تک بڑی اور بالغ تھیں۔ سیدھے الفاظ میں اتنے کم وقت میں ان کہکشاؤں کا اتنی تیزی سے بڑا ہونا فزکس کے حساب سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید یہ بھوکے بلیک ہولز یا ستاروں کی بے تحاشا پیدائش کا کوئی کائناتی وہم ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان سرخ نقطوں نے کائنات کے بننے کی موجودہ ٹائم لائن پر بہت سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ذرا ایک عام ستارے کی موت اور اس پراسرار واقعے کے موازنے پر غور کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ستارہ مرتے وقت صرف ایک بار سپر نووا کے طور پر دھماکے سے پھٹتا ہے، بس ایک بار۔ لیکن پھر 2022 میں خلا میں تسمانین ڈیول نامی ایک LFBOT دھماکہ دیکھا گیا۔ اس نے جو کچھ کیا ایک مردہ ستارے کو ہرگز کسی صورت وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ستارہ ایک بار نہیں پھٹا بلکہ 120 دنوں کے دوران پورے 14 مرتبہ سپر نووا جیسی ناقابل یقینی چمک کے ساتھ بار بار پھٹا۔ فلکیاتی طبیعیات کی پوری تاریخ میں ایسا کوئی معلوم طریقہ کار ہے ہی نہیں جو کسی مردہ ستارے کو بار بار ایسی دھماکہ خیز توانائی پیدا کرنے کی اجازت دے۔ کیا یہ کوئی تیزی سے گھومتا ہوا میگنیٹار ہے یا کوئی عجیب و غریب بلیک ہول؟ ہم آج بھی صرف اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ کائنات کی کچھ سب سے بڑی، ذہن کو چکرا دینے والی اور سچ پوچھے تو تھوڑی خوفناک وسعتیں اب بالکل ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ناقابل فہم کائنات، وائڈز، ملٹی ورسز اور وہ مقام جہاں ہمارے علم کی حدود باقاعدہ ٹوٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ سادہ سا ہندسہ 6 دراصل ایک بہت ہی پریشان کن حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 2006 میں ناسا نے آرکیٹ نامی ایک آلہ خلا میں بھیجا تاکہ بگ بینگ کی بقیہ ماندہ ہلکی سی حرارت کو ماپا جا سکے، لیکن گہری خلا کی خاموشی کے بجائے اس آلے کو ریڈیو سگنلز کا ایک کان پھاڑ دینے والا شور سنائی دیا، جسے اب ماہرین اسپیس روار یا خلائی دھاڑ کہتے ہیں۔ یہ سگنل کائنات میں موجود تمام معلوم کہکشاؤں، ستاروں اور ریڈیو ذرائع کے مجموعی اخراج سے پورے 6 گنا زیادہ اونچا ہے۔ یہ شور کسی بلیک ہول سے نہیں آ رہا اور نہ ہی کسی معلوم خاک یا گیس کے بادلوں سے۔ تو پھر اس دھاڑ کا اصل منبع کیا ہے؟ پوری کائنات میں کون سی چیز اتنی زور سے چیخ رہی ہے؟ یہ آج تک ایک لا نحل معمہ ہے۔ اس دھاڑ کے بعد ذرا خلا کی اس انتہائی خاموشی یعنی بیوٹس وائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اس جگہ کی تنہائی اور ویرانی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ خلا کا ایک ایسا علاقہ ہے جو 330 ملین نوری سال پر محیط ہے۔ اتنے بڑے دیو ہیکل علاقے میں کائناتی اصولوں کے مطابق ہزاروں کہکشائیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہاں اب تک ہمیں صرف اور صرف تقریباً 60 کہکشائیں ملی ہیں۔ یہ علاقہ اتنا خالی ہے کہ اگر ہماری کہکشاں ملکی وے اس کے بیچ میں ہوتی تو ہمیں 1960 کی دہائی تک یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ اس کائنات میں دوسری کہکشائیں بھی وجود رکھتی ہیں۔ کچھ انتہائی سنسنی خیز نظریات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید وہاں ایک انتہائی جدید خلائی تہذیب، جسے ہم کارڈاشف ٹائپ 3 سویلائزیشن کہتے ہیں، ستاروں کو ڈائسن اسفیئرز نامی خول میں قید کر کے ان کی توانائی چوس رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ تاریک ہو گیا ہے۔ یہ پراسراریت اس وقت مزید گہری اور دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم ایریڈینس سپر وائڈ کی غیر فطری ٹھنڈک کو دیکھتے ہیں۔ ذرا کازمولوجسٹ لورا مرسینی ہیوٹن کے ان الفاظ پر غور کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک کائناتی چوٹ ہو سکتی ہے، یعنی وہ تب بھی نشان جو اس وقت لگا جب کائنات بنتے وقت اچانک کسی دوسری متوازی کائنات یا پیرالل یونیورس سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی تھی۔ کائناتی اصولوں کے مطابق پورے خلا میں حرارت کو یکساں ہونا چاہیے تھا، مگر اس مخصوص حصے کی ٹھنڈک نے سب کو حیران کر دیا ہے۔
اگر یہ نظریہ سچ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ ملٹیورس یعنی متوازی کائناتوں کے وجود کا پہلا طبی ثبوت ہو سکتا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ خیال جتنا شاندار اور لاجواب ہے اتنا ہی خوفناک بھی ہے۔ اور اب ہم اس آخری سوال پر پہنچتے ہیں جو ہمیں واقعی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم نے کائنات کو دراصل کتنا سمجھا ہے۔ مردہ خلیات کا زندہ ہو کر نئی شکل اختیار کرنا، ایک ستارے کا بار بار پھٹنا، ہمارے اپنے ڈی این اے میں موجود نامعلوم نسلیں اور خلا کی وہ نامعلوم اور پراسرار دھاڑیں، یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ ہماری معلومات اب بھی کتنی محدود ہیں۔ اگر ہمارے بنائے ہوئے سب سے بہترین اصول ان مظاہر کے سامنے آ کر بے بس ہو جاتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ ہم اور کن بنیادی چیزوں کے بارے میں مکمل طور پر غلط فہمی کا شکار ہیں۔